إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، للذین آمنوا، لعبادی الذین آمنوا، وہ میرے بندے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اپنے ان بندوں سے خطاب کیا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور ایمان کو ہم بہت زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنے لیے الحمدللہ۔ تو ذرا آپ غور سے سن لیجئے کہ یہ خطاب ہم ہی لوگوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، یقیم الصلاۃ، میرے وہ بندے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے بطور رزق کے، کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کھل کر دینے کی وہ کھل کر بھی دیتے ہیں، کہیں ضرورت ہوتی ہے چھپ کر دینے کی وہ چھپ کر بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے وہ دن جو قیامت والا دن ہے جس پر ان کا ایمان ہے، اس دن کے آنے سے پہلے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ تو کوئی لین دین ہوگا کہ یہ لے لو اور یہ دے دو، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی لین دین وہاں پر نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے ولا خلال، نہ ہی کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی۔ بہت زیادہ گہرا دوست، بہت زیادہ عزیز دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے میرے یہ بندے کیا ہیں؟ نمازیں جو پڑھ رہے ہیں اس کی پابندی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ جو امیر ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ان بندوں سے خطاب کیا جو ایمان لائے ہیں، اور ان کے بارے میں جو دو باتیں بتائیں
وہ یہ کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ ایک آدمی ایمان والا ہونے کا زعم اپنے دل میں لیے ہوئے ہو، یہ گمان رکھے کہ میں ایمان والا ہوں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنی انٹری بھی کروائے، لیکن اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو بات اللہ نے فرمائی ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ واقعی میں ایمان والا بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا قائم کرنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ 5 وقت کی نمازیں وہ مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں۔ عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز فرض نہیں کی ہے، وہ مسجد میں آ جاتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ لیتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ بنا کسی عذر کے، بنا کسی مجبوری کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر بنا کسی عذر کے وہ اکیلے نماز پڑھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا گھر یا اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد سے بہت دور ہو، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ چیز کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا یہ مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے، اور جب جماعت سے نماز پڑھی جائے گی تو جماعت سے نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو بھی احکام ہم کو سکھائے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق جماعت کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا لوگ کر رہے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ دین کے احکامات اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کی سنت سے ان لوگوں سے سیکھے جاتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں۔ بس دیکھا دیکھی ہم بہت ساری چیزیں لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ اس بارے میں قرآن میں، حدیث میں اس سلسلے میں کیا بات آئی ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی ہم نے صف بندی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ صف بندی کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں صف بندی کتنا زیادہ محبوب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف بندی کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب قتال کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی وہ صفیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کے حضور صفیں لگائے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بندے جب کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو صفوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ یہ نمازوں میں جماعت کی اذان ہوئی، نماز کے لیے بلایا گیا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں چلے آئے اور صف لگا لی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہی قیامت کا منظر ہے جو ہم کو بار بار دن میں کئی مرتبہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تو صف بندی جو ہے یہ انتہائی اہم عمل ہے، نماز کے مکمل ہونے سے اس کا تعلق ہے۔ ایک آدمی کی نماز نامکمل، ناتمام، انکمپلیٹ رہتی ہے اگر وہ آدمی اپنی نماز میں، جماعت میں اگر صفیں ٹھیک سے نہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں یہ بات بیان فرمائی اور اس کی تاکید لوگوں کو کی کہ اے لوگوں، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی صفوں کو آپس میں ملاؤ اور اعتدال قائم کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے صفوں کو درست کرنا، سیدھا کرنا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ استو استو استو، 3 مرتبہ آپ تاکید کے طور پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو، صحیح کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا قسم کھا کر کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم کو نماز کی حالت میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفوں کے کیا معاملات ہیں، کیا نہیں ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نماز میں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں آنکھیں آپ کی آگے ہوتی تھیں، نگاہیں آپ کی آگے کی طرف ہوتی تھیں، لیکن آپ پیچھے کیا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ دیکھا کرتے تھے، وہ بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا تھا۔ تو یہ چیز کہ صفوں کو درست اور سیدھا کرنا، اس کو آپس میں جوڑنا ملانا، اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آئی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی کا چھوٹا ہوا کچھ اور حصہ کہ جس سے کہ صف بندی کے کچھ اور ہمیں احکام اور مسائل معلوم ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی خطبے میں ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر مختصراً جلدی جو پورا خطبہ یعنی ہوا ہے اس موضوع پر، صف بندی کے مسائل پر، انشاءاللہ اس کا ہم ریکیپ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بات یہ کہ جب صفیں لگائی جاتی ہیں تو کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں وہاں پر ستون اور کھمبے ہوتے ہیں، صفوں کے بیچ میں کہیں پر ستون اور کھمبے آ جاتے ہیں۔ اب وہ یعنی بلڈنگ بناتے وقت میں جو بھی یعنی آرکیٹیکٹ کے مشورے سے جو بھی کچھ کہیں پر پلر دینا ہے، کھمبا دینا ہے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ پلر ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر کہیں پر کھمبا بیچ میں آ گیا ہے تو اس جگہ پر جو ہے لوگ صفیں لگائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ پلر، وہ کھمبا جو ہے کیا کر رہا ہے، صف کو بیچ میں سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ نے اس سے منع بھی فرمایا۔ چنانچہ معاویہ بن قرہ اپنے والد قرہ سے بیان کرتے ہیں، کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنہا طردن، کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ ہم ستون جو ہوتا ہے، کھمبا جو ہوتا ہے، ہم وہاں پر جو ہے ہم صف لگائیں۔ ہم کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا، اور ہم کو کہا جاتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ تو اگر جگہ کی قلت نہ ہو، کہیں پر جگہ کشادہ ہے الحمدللہ، تو بہتر یہ ہے کہ یعنی جہاں پر ستون جہاں پر تک آیا ہے وہاں تک صف بندی کی جائے، اور جو حصہ ستون کے بعد کا حصہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح بات یہ ہے۔ لیکن کہیں پر مجبوری ہوتی ہے، جگہ کے سلسلے میں بہت زیادہ تنگ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں کی بات پھر الگ ہے۔ عام طور پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیچ میں کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، صف کو کوئی چیز کاٹے نہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو صف بندی کے سلسلے میں عام طور پہ جس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ آگے صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں وضو کر کے، بھاگ کے، دوڑ کے، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے بس فٹاک سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک نظر نہیں دوڑاتے کہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہے یا نہیں خالی ہے۔ اور بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی لمبی صف ہوتی ہے وہاں پر، اب آگے کی صف میں جانے کے لیے آدمی کو تھوڑا چل کے جانا پڑے گا کونے میں وہاں پر۔ یہ کیا کرتا ہے، شارٹ کٹ سیدھا آتا ہے پیچھے اپنی وہاں پر صف لگا لیتا ہے، وہاں پر جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات آپ کی وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، کہ تم لوگ ویسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسا کہ فرشتے اللہ کے حضور صفیں لگاتے ہیں، تم ویسی صفیں کیوں نہیں لگاتے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرشتے کیسی صفیں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں کے درمیان خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو صفوں میں مل کر کھڑے ہونا اور اسی طرح سے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنا، یہ جو ہے نا یہ فرشتوں کی صف بندی کا طریقہ ہے، اور یہی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی آگے کی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی پیچھے صف اگر لگا لیتا ہے اپنی اور پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور آتا بھی نہیں اس کے ساتھ میں صف بندی کرنے کے لیے، وہ آخری نمازی تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے صف کے پیچھے، اس حالت میں کہ آگے کی صف میں جگہ خالی تھی، تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تھی، آپ نے اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وابصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے،
فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں جس کو کہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ استقبل صلاتک، آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تو اپنی نماز دہرا. فلا صلاۃ لمن صلی خلف الصف وحدہ، اس لیے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہیں. آگے کی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہے پیچھے صف کھڑی اپنی لگا لیتے ہیں، پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ان کے ساتھ میں آگے ملتا نہیں. اگر اکیلے نماز پڑھی انہوں نے صف میں آگے جگہ ہونے کے باوجود تو ان کی نماز نہیں ہوگی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو ایک یہ چیز ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی صفوں کی بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں کس پر؟ ان لوگوں پر جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پہلی صف میں نماز وہ پڑھے گا کہ جس کو نماز کا شوق ہوگا. نماز کے شوق میں، اشتیاق میں وہ آدمی جماعت سے پہلے مسجد میں آئے گا تاکہ اس کو اگلی صف میں جگہ مل جائے. تو یہ اس کا شوق اور یہ اس کی رغبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. وہ لوگ جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے 3 مرتبہ آپ نے استغفار فرمایا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان لوگوں کی جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد والے جو صف ہے آپ نے اس کے لیے صرف 1 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انداز تعلیم تھا کہ آپ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے آپ بعض اعمال کے اوپر دعائیں دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ایسا اور ایسا کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرے جو ایسا اور ایسا کرے. تو دعاؤں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ترغیب ملتی ہے. ہمارے بچوں کو بھی، بچوں کے سلسلے میں بھی ہم لوگ اس معاملے کو بڑا اس کو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے کہ بچوں کو بھی ہم کسی کام میں رغبت دلانے کے لیے دعاؤں کا جو ہے ہم التزام کریں. تو اللہ کے نبی نے دعا دی ان لوگوں کو 3 مرتبہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جان لو کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کا کیا ثواب ہے، آپ نے فرمایا کہ لکانت قرعہ، تو لوگ کیا کریں گے؟ قرعہ اندازی کرنا شروع کر دیں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. قرعہ اندازی کسے کہتے ہیں؟ چٹھی اڑانا، جسے ہم کہتے ہیں چٹھی اڑانا، کہ جب ایک لمیٹڈ چیز ہے، لمیٹڈ لوگوں کی جگہ ہے اور لوگ جو ہیں دعوے دار زیادہ ہیں اس جگہ کے لیے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ بھائی ٹھیک ہے چٹھی اڑاتے ہیں، اگر 10 لوگوں کی صف میں جگہ ہے تو 10 چٹھیاں بناتے ہیں اور یعنی جو بھی لوگ ہیں سب کے نام لکھ کر 10 بار اس میں سے اٹھائیں گے، جس کا بھی نام نکلے گا وہ آدمی پہلی صف میں نماز پڑھے گا. اتنا لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے لوگ یعنی کوشش کریں گے کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھیں اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کا واقعی کیا ثواب ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آخری صفیں جو ہوتی ہیں، جو بالکل آخر میں لوگ آتے ہیں، نماز تو ان کی ہوتی ہے، جماعت کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن صف کے اعتبار سے ان کی جو صف ہے وہ سب سے زیادہ بری صف ہے. سب سے بری صف مردوں کی کون سی ہے؟ جو سب سے پیچھے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے اچھی صفیں وہ ہیں جو پہلی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی سب سے زیادہ بری صفیں کون سی ہیں؟ جو آخر والی ہیں. تو آخری صفوں میں نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عادت کے طور پر جو ہے بعض لوگ وہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو آخر کی صفوں میں ملیں گے. وہ جمعے کے دن جو لوگ لیٹ آنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو وہی چہرے دکھیں گے، لیٹ آنے والے لوگ. کبھی کبھار کچھ ہو گیا معاملہ، مجبوری ہو گئی، نماز میں جمعے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے بالکل آخر کا حصہ ان کو پکڑنا ہوتا ہے. تو یہ ان کے دینداری میں کمی کی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں، جس کو کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ میں بعض لوگ وہ ہیں جو یعنی دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نماز میں تھوڑا تاخیر سے آ رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام آبزرویشن آپ کا بہت زیادہ ہوتا تھا ہر چیز کے معاملے میں. آپ دیکھا کرتے تھے کیا معاملات ہیں، کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ تأخر کی عادت، لیٹ آنے کی عادت ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا تقدموا فاتموا بی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں آگے بڑھو، آگے کی طرف آؤ اور میری اقتدا کرو، میری اقتدا کرو. وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تمہاری اقتدا کرنے والے ہیں. آج اگر تم میری اقتدا کرو گے تو تم کل اس لائق بنو گے کہ کل کو لوگ تمہاری اقتدا کریں. تم اپنے بعد والوں کے لیے اسوہ ہوگے. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے اسوہ ہوتا ہے، ہر پہلا آنے والا اپنے بعد والوں کے لیے اسوہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد والے وہ تمہاری اقتدا کریں گے. لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلسل برابر پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، تاخیر کرتے چلے جائیں گے، پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، دور 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 ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا. تو یہ چیز کہ ایک انسان اگر برابر وہ پیچھے 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 ہوتا چلا جا رہا ہے دین کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ بطور عذاب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیچھے نہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے صفیں جو لگیں تو صفیں جو ہے وہ بہت دور دور نہ لگیں. پچھلی صف جو ہے وہ اگلی صف سے ملی ہوئی ہونا چاہیے. اتنا ہو کہ بھائی سجدہ صف میں کر لیا، اس کے بعد میں پھر دوسری صف شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ بہت بیچ میں گیپ صفوں کے اندر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رسوا صفوفکم، اے لوگوں اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ ملاؤ اور ان میں آپس میں قربت پیدا کرو، آپس میں ان کو قریب کرو. تو قریب کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ نمازی نہیں ہے، زیادہ مقتدی نہیں ہے، خالی ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، فرض نمازوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہماری اس مسجد کے اندر بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی خالی امام اور مؤذن صاحب ہی خالی ہیں نماز میں بس. خاص کر فجر کی نماز میں ایسا عام طور پر ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں کی مسجدوں میں، شہروں کی مسجدوں کے اندر. اللہ تعالیٰ یعنی ہماری غفلت، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی نفلی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، اتفاقی طور پر کچھ لوگ جو ہے ساتھ میں آ کے مل جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں. غیر رمضان میں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے رات کی نماز کا، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نماز پڑھنے میں. اتنے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی خالہ، ان کی خالہ تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس میں وہ ٹھہرے، ان کے گھر میں انہوں نے رات گزاری، اور اپنی خالہ سے انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی اٹھیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے، تو مجھ کو بھی اٹھا دینا. بس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے پکڑا اپنے ہاتھ سے اور آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر امام اور مقتدی صرف دو لوگ اگر ہیں تو مقتدی کو جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ بائیں طرف. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بچے تھے 8-10 سال کے بچے تھے عبداللہ ابن عباس، وہ اتنا زیادہ یعنی آپ سمجھے دینداری ان کے اندر ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کی اقتداء کا شوق ہے، اللہ کی عبادت کا شوق ہے، کہ اپنی خالہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اٹھیں تو مجھ کو بھی اٹھا دینا. اسی طرح سے اگر دو لوگ ہوں، دو مقتدی ہوں اور ایک امام اگر ہو، تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس وقت یہ کیا جائے گا کہ امام آگے ہوگا اور دونوں مقتدی جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، بلکہ دونوں جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام جو آگے کھڑا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی کوئی خاتون بھی ہوتی ہے جو نماز میں شامل ہونا چاہتی ہیں، اور گھر کے اندر خاتون ظاہر سی بات ہے ہماری محرم ہوں گی، ہماری ماں ہوں گی، ہماری بہن ہوں گی، کوئی بھی ہوں گی. اگر کوئی خاتون اگر ہیں اور وہ بھی جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو وہ جو ہے مردوں کے ساتھ میں وہ صف نہیں لگا سکتی، چاہے وہ ان کے اپنے اولاد ہی چاہے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے خود کے محرم کیوں نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صف پیچھے لگائیں، الگ سے لگائیں. تو اس بارے میں حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور میرے ساتھی انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کے یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی.
اور ہماری ماں جو تھی ام سلیم وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تھے, ہم دو لوگ انس اور ان کے ساتھی یتیم, ہم دو ان کے پیچھے تھے, اور ہمارے پیچھے جو ہے ہماری ماں ام سلیم تھیں. تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے صف بندی کے تعلق سے, اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یعنی اس میں جو باتیں پہلے آ چکی ہیں دوبارہ سے جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اس کے اوپر ہم بات کر لیں, تاکہ جو لوگ یعنی ان باتوں کو نہیں سن پائے ہیں, ان کے سامنے وہ باتیں نہیں آ پائی ہیں, وہ لوگ جو ہے ان باتوں کو دوبارہ سے سن لیں, اور اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں. ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں پر ہے بڑا ایک یعنی کیا کہیں گے ہاٹ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کے اوپر لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ مؤذن صاحب کھڑے ہوئے اقامت کہنے کے لیے. اب اگر مؤذن صاحب کے ساتھ میں اگر کوئی کھڑا ہو گیا غلطی سے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اس کو فوراً ڈانٹ کے اس کو بٹھایا جاتا ہے. اگر وہ بیٹھ گیا تو سمجھو کہ جان بچ گئی, اگر وہ ذرا اس نے ڈھیٹ پنا دکھایا اور اگر وہ نہیں بیٹھا تو پھر جو ہے نماز چھوڑ کے سب سے پہلے لوگ جو ہیں اس کو مسجد سے باہر نکالنے کی پہلے سب لوگ فکر میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اس سلسلے میں ہم کو صحیح بات جان لینا چاہیے کہ مقتدی جو ہیں وہ کب کھڑے ہوں صف بندی کے لیے, صفیں کب لگائیں. حدیث اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. آپ نے فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے مت ہوا کرو جب تک کہ تم مجھ کو نہ دیکھ لو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تھے, آپ امام تھے, تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ کو دیکھو کہ میں نماز کے لیے آ گیا ہوں, اس وقت جو ہے تم کیا کرو, اپنی صفیں تم لگا لو, اس وقت تم کھڑے ہو جاؤ صف بندی کے لیے. تو اگر ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی امام صاحب آ گئے ہیں, پیچھے ہیں, اگر امام صاحب آ رہے ہیں اور لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام صاحب مصلی پہ آ گئے ہیں اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام صاحب ابھی اوپر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, اور ادھر جو ہے مؤذن صاحب نے اقامت کہہ دی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, پہلے سے پہلے لوگ کھڑے ہو گئے, صفیں لگا لی لوگوں نے, امام صاحب نے کو ابھی دیکھا ہی نہیں کسی نے بھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام جب دکھ جائے, مصلی پر اپنے آ جائے, اس وقت جو ہے کیا کریں, مقتدی کھڑے ہو جائیں, اپنی صفیں لگا لیں. تو یہ مسئلہ کہ بھائی حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے, یہ مسئلہ دراصل دیکھا جائے تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر مرفوع روایت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہوا جائے گا کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہوا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ امام کو دیکھ لینے کے بعد کہ جب امام نماز کے لیے نکل گیا اس وقت جو ہے کیا کریں, مقتدی جو ہیں وہ اپنی صفیں لگانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے فلا تقوموا, تو تم کھڑے مت ہوا کرو, حتیٰ ترونی, جب تک کہ تم مجھ کو نہ دیکھ لو کہ میں تمہاری طرف نکل گیا ہوں, تمہاری طرف نماز کے لیے میں نکل گیا ہوں, تب تم جو ہے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے, بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ لوگ جو ہے اپنی صفوں کو سیدھا کریں. اور آپ کا یہ اہتمام ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے سینوں پر اور لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ پھیر کے اس کو آپ دیکھتے تھے کہ بھائی آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے, آگے پیچھے تو کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے آپ ہماری صفیں دیکھیں آج آپ مسجدوں کے اندر کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں, اور امام صاحب کی کتنی بڑی غفلت ہے, اور اللہ کے نبی کتنا زیادہ اہتمام فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کندھوں پر اور لوگوں کے سینوں پر ہاتھ پھیر کر آپ چیک کر رہے ہیں کہ صفیں برابر ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اوقات صف میں داخل ہو جاتے, کبھی ادھر سے ادھر جاتے دیکھنے کے لیے کہ صفیں برابر ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے صف بندی کے تعلق سے اچھا ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی پچھلے خطبے کے بعد میں کہ آج تو چلو ہمارے یہاں پر فرش ہیں, ٹائلس لگے ہوئے ہیں, اس میں لائن لگی ہوئی ہے, کالے رنگ کی پٹی لگی ہوتی ہے, یا کہیں پر کارپیٹ لگے ہیں تو وہاں پر ایک پٹا ہوتا ہے ایک الگ کلر کا, تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر ہمیں قدم رکھنا ہے. آج صفیں جو ہیں سمجھو اس لحاظ سے لوگ اپنی بنا لیتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ماربل, یہ ٹائلس, یہ کارپیٹ تو بہت دور کی بات ہے, چٹائیاں بھی نہیں تھیں. لوگ جو ہے زمین میں نماز پڑھتے, زمین کے اوپر کھلی زمین پہ نماز پڑھتے تھے. اس وقت ان کی صفیں اتنی زیادہ سیدھی کیسے ہوتی تھیں جبکہ کوئی لائن نہیں ہے کھینچ کر کے بھائی اس کے حساب سے آپ کو کھڑا ہونا ہے. تو جب غور جب اس پر کیا جائے اور جب میں نے بھی اس بارے میں سوچا
تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو صف بندی کا طریقہ سکھایا تھا نا، کہ ہر آدمی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملائے اور کندھے سے کندھے کے ساتھ میں قدم سے قدم بھی ملائے. جب کندھے سے کندھے اور قدم سے قدم جب ملائے جائیں گے تو اگر کوئی چیز نہ بھی ہو، لائن اگر نہ بھی ہو، تو بھی صفیں سیدھی ہو جائیں گی. اگر نماز پڑھنے والا دونوں قدم اپنے برابر رکھتا ہے، آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، دونوں قدم اگر اس کے برابر ہیں اور اس کا ساتھ والا جو آدمی ہے وہ بھی اس کے قدم سے قدم ملا کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صف جو ہے بالکل سیدھی ہو جائے گی. تو یہ طریقہ جو کہ صف بندی کا بہترین طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس مسئلے کو لوگوں نے مسلکی اور مذہبی مسئلہ بنا دیا ہے کہ بھائی یہ فلاں فرقے کے فلاں مسلک کے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ہم چونکہ فلاں مسلک کے نہیں ہیں لہذا ہم یہ نہیں کریں گے. یہ بہت ہی خطرناک طرز عمل ہے، بہت خطرناک طرز عمل ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صفیں لگتی تھیں، کیسے لگتی تھیں. اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کی موجودگی میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صف کے پیچھے بھی دیکھتے تھے، تو کیسے وہ صفیں لگاتے تھے؟ کیوں اس سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی حالت یہ ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا لیتا تھا، قدم سے قدم ملا. تو کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانا، یہ میرے بھائیوں صف بندی کا سب سے بہترین اور صحیح طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفوں کے اندر جو ایک خرابی واقع ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، آپ نے اس کو روکنے کا جو ذریعہ اور جو طریقہ بتایا وہ یہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم شیطان کے لیے لا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے تم اپنی صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان کیا کرتا ہے، بھیڑ کے بچے کی طرح سے آتا ہے. اب بھیڑ کا بچہ آپ بتائیے اوپر سے آئے گا، اوپر کی طرف سے آئے گا کہ نیچے کی طرف سے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے نیچے کی طرف سے آئے گا. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کہتا ہے بھائی میں خالی کندھے سے کندھا ملاؤں گا، حالانکہ بات حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر مساجد کے اندر کندھے سے کندھا بھی لوگ نہیں ملاتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی کندھے سے کندھا تو ہم ملاتے ہیں. تو کندھے سے کندھا اگر آپ ملا رہے ہیں، قدم سے قدم اگر آپ نہیں ملا رہے، تو شیطان جو کہ بھیڑ کے بچے کی شکل میں داخل ہو رہا ہے صفوں کے درمیان، تو وہ تو نیچے کی طرف سے آ رہا ہے. تو نیچے کی آپ نے جگہ کھلی چھوڑ دی ہے اس کے آنے کے لیے. تو کندھے سے کندھا ملانا اور ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملانا، اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے گھسنے کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی. تو اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. مسلک، مذہب میرے بھائیوں یہ ہمارے کیا بتائیں کہ بس ہمارے یہ معاملات ہماری نظر کے معاملات ہیں، یہ ہمارے اپنے نظریے ہیں، یہ ہمارے اپنے نقطۂ نظر ہیں، لیکن اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت بالکل روشن ہے. ایک آدمی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے مسائل کو جو ہے آدمی حل کرے. ایک بات اور وہ یہ کہ بعض لوگ جو قدم سے قدم ملانے والے لوگ ہیں، بعض اوقات وہ قدم اتنے زیادہ اپنے پھیلا لیتے ہیں کہ وہ ایسا کیا بولتے ہیں وائی شیپ میں بن جاتے ہیں، وائی شیپ، ہاں الٹی وائی ایسی بن جاتی ہے ان کی. تو اس طرح سے یہ وائی شیپ میں کھڑا ہونا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، خاص کر صف بندی کے موقع پر. اس لیے کہ اگر قدم سے قدم اگر بہت زیادہ اگر چوڑے کر کے ملا لیے جائیں تو کیا نقصان ہوگا کہ کندھے سے کندھے جو ہے وہ نہیں ملیں گے، کندھے سے کندھے نہیں ملیں گے. کندھے سے کندھے کب ملیں گے؟ جب کہ قدم اتنے پھیلائے جائیں جتنا کہ ہمارے کندھے ہیں. تو ایک آدمی کمفرٹیبلی جتنا کھڑا ہوتا ہے آدمی اتنا کھڑا ہو اور کوشش کرے کہ اس کے قدم جو ہیں اس کے کندھوں سے اور زیادہ باہر نہ نکلیں بلکہ اس کے لیول میں رہیں تاکہ اس کے کندھے سے کندھے بھی ملیں اور قدم سے قدم بھی ملے. یہ ایک بہت ضروری تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قدم سے قدم ملاتے ہیں لیکن بہت زیادہ اپنی ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایک اور تنبیہ اور وہ یہ کہ امام حضرات جو ہیں یعنی اعلان کرتے ہیں صفوں کے سلسلے میں کہ صفیں درست کر لیجئے، کندھے سے کندھے ملا لیجئے، قدم سے قدم ملا لیجئے، پینٹ پجامے ٹخنے سے اوپر کر لیجئے. سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ سنا ہے؟ ٹھیک. تو یعنی ٹخنے سے اوپر کر لیجیے کپڑا. یہ جو مسئلہ ہے نا ٹخنے سے اوپر کر لیجیے کپڑا، اس کا تعلق نماز کے ساتھ میں نہیں ہے. ٹخنے سے اوپر کپڑے کرنا
اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، لباس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس اتارا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس مہیا فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ تم کو لباس اس طرح کا پہننا ہے، اس طرح کا نہیں پہننا ہے۔ مردوں کے لیے کچھ خاص لباس ہیں، اس کے لیے کچھ خاص گائیڈ لائنس ہیں، کوئی خاص پیٹرن تو نہیں ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے، لیکن کچھ گائیڈ لائنس بتائی گئی کہ اس طرح کا ہونا چاہیے، باقی اس کے اندر رہ کر آپ اپنے ڈیزائن بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کے لیے لباس جو ہے، جو اس کا ازار ہوتا ہے، اس کا جو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جو اس کے بدن کو ڈھانپتا ہے، مرد کے لیے جو اس کی آخری حد ہے لباس کی وہ ٹخنے سے اوپر ہے، ٹخنے سے اوپر۔ ٹخنے سے نیچے لباس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اوپر کا جو ہم ٹراؤزر پہن رہے ہیں، جو ہم ازار پہن رہے ہیں، وہ ٹخنے سے نیچے ہم لٹکائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین ففی الازار ففی النار۔ آپ نے فرمایا کہ لباس کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا وہ قیامت کے دن آگ میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ تو مرد کے لیے کسی حال میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ صرف نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو اوپر کر لینا اور اس کے بعد میں نماز ختم ہوئی پھر نیچے کر لینا، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی بات ہے، آپ یقین مانیں۔ اس سلسلے میں حدیثیں اور بھی آئی ہیں، میں بات کروں گا تو بات زیادہ ہو جائے گی، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر صرف کپڑے اوپر کر لینا یہ ہم سے اتنا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکائے۔ اور آپ یقین مانیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فیشن کے طور پر لمبی لمبی پینٹیں پہنتے تھے، آج فیشن بدلا، گوروں نے اور جو اس طرح کے یعنی بدکار اور فحش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمارے یہاں سیلیبریٹی کہا جاتا ہے، انہوں نے کپڑے اوپر کرنا شروع کر دیے، تو ہمارے نوجوانوں نے بھی کپڑے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہاں تک اجازت دی ہے، کہاں تک ہم کو روکا ہے۔ جہاں ہم کو روکا ہے ہم وہاں رک جائیں گے، جہاں ہم کو اجازت دی وہاں پر ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کے اور ہمارے دین کے جو بھی احکامات ہمارے اوپر لازم ہیں ہم اس کو سیکھنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو شوق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اس جمعے کے خطبے سے اور جو بھی اس طرح کی واعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جاگزی فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کی، سننے والوں کی اصلاح فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا الی الصلاۃ۔